امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کے 1 کروڑ شہریوں کو فوری طور پر انخلا کی وارننگ، کہا ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے بار بار کہا، صاف الفاظ میں واضح کرتا ہوں کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ سب تہران کو چھوڑ دیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا میں G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس آتے ہوئے کہا، ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اہم اجلاس طلب کر لیا۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر نے ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکنے کا بل پیش کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کے 1 کروڑ شہریوں کو فوری طور پر انخلا کی وارننگ، کہا ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے بار بار کہا، صاف الفاظ میں واضح کرتا ہوں، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، سب تہران کو چھوڑ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا میں G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس جاتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی، جس میں کہا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no, and the 61st you saw what happened, day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed, and I think Iran is foolish not to sign one. اسرائیلی فوج کے دعووں کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی تازہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ سابق سربراہ غلام علی راشد کے قتل کے بعد علی شادمانی کو عہدہ سونپا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کے دعوے کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی تازہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ سابق سربراہ غلام علی راشد کے قتل کے بعد علی شادمانی کو عہدہ سونپا گیا تھا۔ ایران اسرائیلی کشیدگی میں شدت، دونوں ممالک کی جانب سے رات بھر سے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے بڑا حملہ کر دیا۔ حیفا میں تمام آئل ریفائنریز بند، بجلی کی سپلائی متاثر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رات گئے حملے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے۔ تل ابیب اور حیفا میں حملوں سے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سائرن گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی شہریوں کو تل ابیب خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ G7 اجلاس میں اسرائیل ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ G7 اجلاس کا اعلامیہ، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے G7 اجلاس کے اعلامیہ پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ G7 اجلاس میں اسرائیل ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ G7 اجلاس کے یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ فرانس کے صدر میکران کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ سیز فائر طے پا گئی تو یورپی شراکت دار ایران جوہری مذاکرات میں حصہ لینے کو تیار ہیں۔ امریکیوں نے ایرانیوں سے ملاقات کی پیشکش کی ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فرانس کے صدر میکران کا بیان، ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کو معلوم نہیں کہ میں واشنگٹن واپس کیوں آیا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر امریکہ واپسی پر گفتگو۔ واپسی کا تعلق ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سے نہیں ہے۔ میری واپسی کی وجہ جنگ بندی سے کہیں بڑی ہے۔ میکرون ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، انہیں صرف مشہور ہونے کا شوق ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرانسیسی صدر میکرون کو معلوم نہیں کہ میں واشنگٹن واپس کیوں آیا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر امریکہ واپسی پر گفتگو۔ واپسی کا تعلق ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سے نہیں ہے۔ میری واپسی کی وجہ جنگ بندی سے کہیں بڑی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کو معلوم نہیں کہ میں واشنگٹن واپس کیوں آیا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر امریکہ واپسی پر یہ گفتگو اس حوالے سے آپ کو بتایا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی شہری فوری ایران چھوڑ دیں، امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہر کسی صورت بھی ایران کا سفر نہ کریں۔ جو امریکی شہری ایران نہیں چھوڑ سکتے وہ کچھ عرصہ شیلٹر میں رہنے کی تیاری
کر لیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی شہری فوری ایران چھوڑ دیں، امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہری کسی صورت بھی ایران کا سفر نہ کریں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا آیت اللہ خامنائی کو مارنے سے ہی خطے میں تنازع ختم ہوگا۔ ایران آج تل ابیب پر حملہ آور ہے، کل نیو یارک پر ہوگا۔ اسرائیل کی حمایت امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکہ بھی ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی آپریشن کا نتیجہ ایرانی حکومت کے زوال کی صورت میں نکلے گا۔ پریس بریفنگ کے دوران صحافی نے پوچھا، امریکی حکام بتاتے ہیں ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے کا منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے۔ نیتن یاہو نے جواب دیا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے نہیں بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو ضروری ہے۔ ایران خطے کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی دے دی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی نژاد امریکن کمیونٹی کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کا آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف مقامات پر سپہ سالار اور خوبصورت پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش کا سلسلہ جاری۔ ان ویڈیوز میں افواج پاکستان اور شہداء کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروکل ٹیرف پر ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری کامرس کی شرکت۔ دونوں ممالک نے تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت کی ہے۔ فریقین کا تکنیکی سطح پر مزید تفصیلی مذاکرات کا عزم۔ امریکہ اور پاکستان کا باہمی مفاد میں اقتصادی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ مذاکرات کو جلد کامیابی سے مکمل کرنے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروکل ٹیرف پر ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 سے 21 جون تک میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی میں موسم گرم، درجہ حرارت 6 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، گوجرانوالہ، قصور، اوکاڑہ، بہاول نگر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پشاور، چترال، دیر، سوات سمیت خیبر پختونخوا کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مظفر آباد سمیت کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ادھر بلوچستان بھر میں گرمی کی شدت برقرار، چند روز تک موسم گرم رہے گا۔ باقی جتنی ڈسکشنز ہیں وہ عمر صاحب نے، عامر ڈوگر صاحب نے، زرتاج بی بی نے، سب نے اپنی رجسٹریشن کی ہے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں ان کو یہ کہوں گا، اسلام آباد میں یہ جو ہمیشہ انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی لگا رہے ہیں پراپرٹی پہ یہ سٹیمپ ڈیوٹی آپ زیرو کر دیں۔ آپ نے بعد میں یہ جو ہمیشہ انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی لگا رہے ہیں پراپرٹی پہ یہ سٹیمپ ڈیوٹی آپ زیرو کر دیں۔ آپ نے 1% اور 2% کر دیا بڑے عرصہ سے، کیونکہ اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پرانی پراپرٹی لی ہے، وہ کنوینس آج بھی آ رہا ہے۔ گزشتہ 60 سالوں سے وہ جب بھی اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، وہ کنوینس کی وجہ سے ان پہ ایک برڈن پڑ رہا ہے۔ آپ اس کو نکالیں گے۔ کئی دنیا کے ممالک نے اپنے یہ پراپرٹی ٹیکس ختم کی ہے۔ میری سجیشنز ہوگی نمبر 1 کہ سٹیمپ ڈیوٹی والی زیرو کر دیں۔ جناب اسپیکر، کسٹم ایکٹ پہ ان کو میں ایک سجیشنز بتاؤں گا، آپ ان کی کسٹم دیکھیں۔ جناب اسپیکر، کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 3 ڈائریکٹریٹ کو یہاں یہ سجیسٹ کر رہے سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں۔ آپ 3 ڈائریکٹریٹ کو تو سبسٹیچیوٹ کریں، لیکن آپ انڈیا کی مثال لے لیں۔ ہمارے پاس سے بہار میں تقریباً 25,000 سارے بندے کام کرتے ہیں، انڈیا میں 86,000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ نے سب سے بڑا ٹیکس بجٹ پیش کیا ہے۔ ٹیکس کٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیے ہیں، وہ ٹیکس بل، ہمارا یہ بل جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارا بل 133 پیج کا بجٹ ہے، جبکہ امریکہ میں جو بجٹ پیش ہوا ہے ٹیکس بل، وہ 1000 پیج کا ہے۔ اس میں انہوں نے ڈسکس کر لیا کانگریس نے،
वहाँ उन्होंने टैक्स करके अपने जो एम्प्लॉइज है वो 20% कम कर दिए। आपको मैं कम करने का नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त आपने 16 डायरेक्टरेट जनरल बनाए हैं, एडिशनल भी करके 16 डायरेक्टर जनरल, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 डायरेक्टर जनरल है। ये आप इतने डायरेक्टर जनरल बनाएंगे, इतने अफसरान को डीजी बनाएंगे, इतने को डायरेक्टर्स बनाएंगे, इतनों को गाड़ियां देंगे, यहाँ काम नहीं होता, ये सारी ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है। आपको इसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी स्ट्रांगली सजेस्ट होगी कि आप ज़रूर कर लें। जनाब स्पीकर, इसको लोग रेशनलाइज करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड फैसिलिटेट हो, आम आदमी को फैसिलिटीज मिली, लेकिन हुकूमत को एक बात का जरूर जवाब देना होगा। आपने टैरिफ रेट कम कर लिए और आपने गाड़ियों पे टैक्स रेट कम कर लिए। तवक्को की जाती है कि 70,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट करेंगे। 70,000 गाड़ियां जिस वक्त आप इंपोर्ट करेंगे इस कम टैरिफ रेट पे, कि आप बढ़ाएंगे तो नहीं, जिन लोगों का ये काम पूरा हो जाएगा। जनाब स्पीकर, लगता यूं है कि ये मुल्क के लिए नहीं है, ये आप लोगों ने अपने पर्सनल मफादात के लिए किया है, इसको आप ख़त्म कर लें। जनाब स्पीकर, इस एक्ट में इन्होंने कुछ आईनी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके सेक्शन 169 में, क्योंकि रीज़न यही है जनाब स्पीकर कि होना तो ये चाहिए कि एक अमेंडिंग बिल हम प्रेजेंट करें, उस पर बात हो, लेकिन प्राइवेट हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, प्राइवेट पे बात नहीं हो रही। अगर वज़ीर मुमलकत मुनासिब समझते तो ये नोट ले ले, अपनी लीगल बंदों से एक्सपर्ट करके उनको मुनासिब लगे तो ज़रूर इन पे कार्रवाई कर ले। सबसे पहली बात जनाब स्पीकर, उन्होंने सेक्शन 169 में किया। एक बात आपको ज़रूर बताऊं, लास्ट टाइम मई में यहाँ जब एक्ट पेश हो रहा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैंने उस वक्त कहा था कि जो बिल आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप ये ना करें, इसके एग्जैक्ट रिफॉर्म कर दें। उस वक्त नहीं मान रहे थे। अभी साल पूरा नहीं होगा, ये वो वापस करने जा रहे हैं और उन्होंने वापस किया, अच्छी बात है। जो बिल वो पहले वाले लेके आए थे उसमें जो इन्होंने टायर प्रोवाइड किए थे गलत किया था। अब आप सेक्शन 169 में देखें जनाब स्पीकर, आप 169 में, सेक्शन 169 में आप लेके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम कि किसी को स्टे नहीं मिलेगा, और अगर स्टे मिलेगा तो वो 50% बैंक गारंटी जमा कराएगा।